جمعہ مل جائے تو عام دنوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک جمعہ پڑھتا ہے اس کے بعد دوسرا جمعہ پڑھتا ہے تو ان دونوں کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں اللہ سارے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے دوران جو گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عام دنوں کے جمعہ کا حال ہے، اگر جمعہ رمضان میں مل جائے تو رمضان کا جمعہ کتنا شان والا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور جمعہ عطا فرما دیا۔ محتشم سامعین، دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی بڑی عزت، بڑا مقام، بڑا شرف عطا فرمایا۔ بہت سے ایسے کمالات بھی عطا کیے جو بعض مردوں کے اندر بھی نہیں۔ عورت کو اتنی عزت اسلام نے دی ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جو اللہ کی ایک ولیہ کے نام پر، سورت کا نام ہی اللہ نے خاتون کے نام پر رکھ دیا، سورہ مریم۔ یہ وہ قرآن ہے جو قیامت تک چلے گا، وہ قرآن ہے کہ جس سے قیامت تک لوگ راہبری اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس قرآن کا حصہ اللہ نے عورت کے نام کو بنا دیا۔ اتنی عزت اسلام کے اندر عورت کو دی گئی۔ عورت کو یہ بھی شان حاصل ہے کہ قیامت کے دن جو خواتین جنت میں جائیں گی، ان جنتی عورتوں کی سرداری اللہ نے ایک خاتون کو عطا فرمائی، جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت کو بڑا شرف اللہ نے عطا کیا ہے، بڑے عہدے بھی دیے ہیں، لیکن دو چیزیں عورت کے لیے جائز نہیں رکھی۔ وہ کون سی؟ ایک تو رسالت کو، نبوت اور رسالت کو عورت کے لیے جائز نہ رکھا، اور دوسرا حکومت اور حکمرانی عورت کے لیے جائز نہیں۔ دین اسلام کے اندر عورت کی نبوت اور رسالت ممکن نہیں ہے، اور عورت کی حکومت و حاکمیت جائز نہیں۔ ان دو چیزوں سے عورت کو محروم رکھا گیا۔ جہاں پر عورت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر عورت کی حکومت قائم ہو جائے تو پھر وہاں کے لوگوں کا زندہ رہنے سے مرنا بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، فارس کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی حکمرانی ایک خاتون کے سپرد کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو پھر قیامت تک کے لیے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ وہ قوم ہرگز، یہ لفظ استعمال کیا، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکومت عورت کے سپرد کر دیتی، اپنے معاملات کو عورت کے سپرد کر دیتی ہے، کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ فلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہونا۔ گویا کہ آقا فرما رہے ہیں وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکمرانی عورت کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اب اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں، وہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں کہ عورت کو حکومت کیوں نہیں دی گئی۔ ایک وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ عورت کو ناقص العقل پیدا کیا گیا ہے۔ عورت جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، عورت عقلی اعتبار سے بھی کسی حد تک اس کو کمزور رکھا گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میاں بیوی
دونوں برابر ہوں تو پھر معاملے چلتے نہیں، ایک کو حاکم بننا پڑتا ہے، ایک کو محکوم بننا پڑتا ہے۔ کہیں بھی دیکھ لیں کہ جس قوم کا کوئی حاکم اور سربراہ نہیں ہوتا وہ قوم افراتفری میں مبتلا رہتا ہے۔ حاکم ہوتا ہے جو ان کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ ہے کہ ان میں سے ایک کو حاکم بنایا، ایک کو محکوم بنایا۔ اگر صلاحیتوں میں، عقل میں، طاقت میں دونوں برابر ہوتے تو پھر ان کا معاملہ اکٹھے چل نہیں سکتا تھا۔ اس لیے عورت کو کسی حد تک اللہ نے کمزور رکھا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جس نے عورت کو حاکم بنا دیا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر اس سے بھی مزید سخت ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جس قوم کے حکمران نیک ہوں اس قوم کا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ جس قوم کے اغنیاء امیر لوگ سخی ہوں اس قوم کا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ جس قوم کے حکومتی معاملات باہمی مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں ان کے لیے زمین کا اوپر والا حصہ نیچے والے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے اپوزٹ فرمایا کہ جس قوم کے حکمران بدکار ہوں اس قوم کے لوگوں کا مرنا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ جس قوم کے اغنیاء امیر لوگ بخیل ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں، اس قوم کے لیے زمین کے اوپر والے حصے سے نیچے والے حصے میں چلے جانا بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ جس قوم کے لوگ اپنے معاملات عورتوں کے سپرد کر دیں اس قوم کے زندہ رہنے سے ان کا مرنا بہتر ہے۔ یہ 6 باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو پہلی بات کیا تھی کہ جس قوم کے حکمران نیک ہوں ان کا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ گویا کہ یوں کہیں جس قوم کے حکمران ابو بکر جیسے ان کا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ جس قوم کے حکمران عمر جیسے ہوں ان کا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے ملک کی احوال کی طرف یہ حدیث پاک ہمیں راغب کر رہی ہے، سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ آج ہمارے ملک کی حالات کیسے ہیں، ہمارے حکمران کیسے ہیں۔ گویا کہ آقا تو اشارتاً ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں اگر تمہارے حکمران میرے ابو بکر جیسے تہجد گزار ہوں تو پھر تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے۔ اگر تمہارے حکمران میرے عمر جیسے عادل ہوں تو پھر تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے۔ اگر تمہارے حکمران اذانیں خود پڑھتے ہوں تو پھر تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے۔ اگر تمہارے حکمران لوگوں سے چھیننے کے بجائے اپنے مال سے صدقہ و خیرات کرتے تمہیں نظر آئیں تو پھر تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے۔ اگر تمہارے حکمران 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پھر تمہارا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ اگر تمہارے حکمرانوں کے دامن پاک ہیں تو پھر تمہارا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دیا کہ تمہارے حکمران کیسے ہونے چاہیے۔ آج ہم اپنے حکمرانوں کو ذرا دیکھیں تو اذانیں پڑھنا تو دور کی بات، شاید مہینوں گزر چکے ہوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ اپنا مال لوگوں میں تقسیم کرنا تو دور کی بات، ان کا آج بھی چاہت یہ ہے کہ کہیں سے مال ہماری تجوریوں کے اندر آ جائے، اور عدل و انصاف دور دور تک ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ بس لڑائی ہی لڑائی نظر آتی ہے، کس چیز کی؟ سیٹ کی، چیئر کی، حکمرانی کی لڑائی، ایک چیز نظر آتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے غنی لوگ جو ہیں وہ سخی ہوں، اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرنے والے ہوں تو پھر تمہاری زندگی مرنے سے بہتر ہے۔ گویا کہ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے غنی لوگ، امیر لوگ اگر میرے عثمان جیسے ہوں تو تمہارا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ اگر تمہارے اغنیاء میرے علی جیسے سخی ہوں تو پھر تمہارا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ تو اس معاملے میں بھی اگر ملک کی حالات کو دیکھیں تو ہمیں تو اس کو اپوزٹ بات نظر آتی ہے، اس کے برعکس ہی معاملات نظر آتے ہیں۔
بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو ترس کھاتے ہیں غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے مال کے اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھولتے ہیں، لیکن زیادہ تو ہمیں وہی نظر آتے ہیں کہ جو ایسے ہیں جن کا ایک محل ہے تو چاہت یہ ہے دوسرا محل بن جائے، ایک فیکٹری ہے تو دوسری فیکٹری بن جائے، میرے پاس ایک پلاٹ ہے تو دوسرا پلاٹ بن جائے، کل توجہ اسی طرف ہے۔ محلے میں کتنے مر رہے ہیں، کتنے جی رہے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنے بیمار ہیں، کتنے تندرست ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنے ہیں جو میرے پاس سے سائیکل پر گزرتے ہیں سلام کرتے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنے ہیں ایسے کہ جن کی بچیاں گھروں میں مال کی کمی کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کا انتظام نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے ملک کے جو امراء ہیں، اغنیاء ہیں، ان کا حال تو یہ ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں جب تمہارے غنی لوگ اپنے مال کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیں، اپنی تجوریاں تمہارے لیے بند کر لیں، اور ان کو اپنا مال لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ عزیز ہو جائے، لوگوں کی غربت سے زیادہ عزیز ہو جائے، تو پھر لوگوں تمہارا مرنا جینے سے بہتر ہے، پھر تمہارا مرنا بہتر ہے۔ تو تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تمہاری حکومتیں باہمی مشورے سے چل رہی ہوں تو پھر تمہارا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے، باہمی مشورے سے چل رہے ہیں۔ لیکن اگر اپوزیشن کی 10-12 پارٹیاں ہوں تو اپوزیشن کی 10-12 پارٹیاں، ہر پارٹی کی کوشش یہ ہو کہ حکومت میری آ جائے، ہر پارٹی کی کوشش ہو کہ میں ہی حکومت چھین لوں، ہر پارٹی کی کوشش ہو کہ سارے عہدے میرے ہی پاس ہونے چاہیے، اس کے لیے وہ قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کے لیے رشوتیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اپنے عہدوں کا زور استعمال کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا مرنا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ دعا کیا کریں اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے، اللہ ہمیں نیک و صالح حکمران عطا فرمائے۔ حکمران نیک ہوتے ہیں تو قومیں نیک ہوتی ہیں، حکمران بد ہوتے ہیں تو پھر قومیں بھی بد ہو جاتی ہیں۔ وہی حال ہمارے ملک کا بنا ہوا ہے، دیکھتے نہیں دفرہ تفری ہے، آئے دن ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، راستوں میں لوگ مال چھیننے کے لیے کھڑے ہیں، دکانوں میں گھس کر مال چھین رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں ہلاک کر رہے ہیں، اپنے نفسا نفسی پڑی ہے ہر فرد کو۔ کیوں؟ ہمارے حکمرانوں کو نفسا نفسی پڑی ہے، ان کو صرف مال کی فکر ہے، ان کو صرف کرسی کی فکر ہے۔ تو جب حکمران نیک ہوتے ہیں تو قومیں نیک ہوتی ہیں، حکمران بد ہوتے ہیں تو پھر قومیں بھی بدکار ہو جاتی ہیں۔ اور نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جب غنی لوگ سخی ہوتے ہیں تو پھر جینا آسان ہوتا ہے، جب غنی لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں تو پھر زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں، لوگ پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، مشکلات میں گر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تمہارا مرنا بہتر ہے کیونکہ تمہاری زندگی بڑی اجیرن ہوگی۔ اس ملک کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں؟ آٹا جو ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ لینے کے لیے وہ عورتیں جو کبھی باہر نہیں نکلی تھیں، وہ عورتیں جو ہمیشہ پردے میں رہتی تھیں، وہ عورتیں کہ جو کبھی نقاب اتارنا گوارہ نہیں کرتی تھیں، وہ عورتیں کہ جن کو کوئی ضروری کام بھی ہوتا تو اپنے بیٹے کو بھیجتی، شوہر کو بھیجتی، وہ اتنی پردے دار عورتیں آج معاذ اللہ وہ بھی لائنوں میں لگی ہوئی نظر آتی ہیں آٹے کی خاطر۔ کیوں؟ پیٹ تو بھرنا ہے نا، آٹے کی خاطر لائنوں میں ہمیں نظر آتی ہیں، عورت پر عورت، مرد و عورت کا اختلاط ہمیں نظر آتا ہے، دھکے پڑ رہے ہیں عورتوں کو۔ یہ حال اس ملک کا ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ جب غنی لوگ اپنے دروازے بند کر لیں، کیوں؟ ہر گاؤں کا اگر امیر فرد اپنے گاؤں کے اندر آٹے کی سیل لگائے تو کام نہیں چلتا، چل جاتا ہے، غریب لوگوں کو آٹا مل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ اس گاؤں کے اندر امیر ہیں، اللہ نے بڑا پیسہ دیا ہے، یہ سارے اتفاق کر لیں، ایک جگہ اکٹھے ہوں، سارے کہیں یار میں 2 لاکھ دیتا ہوں، میں 3 لاکھ دیتا ہوں، 5 لاکھ دیتا ہوں۔ ہمارے گاؤں کی بیٹی باہر نہیں جانی چاہیے، ہمارے گاؤں کا غریب باہر نہیں جانا چاہیے، یہاں آٹا مہیا کریں گے ان کو، یہ بنیادی ضرورت ان کی اس گاؤں کے اندر مہیا کریں گے۔ اگر 2 4 8 10 لوگ مل کر یہ انتظام کریں تو نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، انتظام ہو جاتا ہے، لیکن جگرا چاہیے، اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اور اس کے لیے دل ایسا چاہیے کہ جو ہر طرف ہر وقت تڑپتا ہو اللہ کی رضا کے لیے،
جو ہر وقت تڑپتا ہو حضور کو راضی کرنے کے لیے۔ دل ایسا چاہیے، جب دل ایسے ہوتے ہیں تو پھر جیب سے پیسے بھی نکلتے ہیں، پھر تجوریوں سے پیسے نکل آتے ہیں، پھر غریبوں کی غربت دیکھ کر دل تڑپتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر دل مچلتا ہے، تڑپتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب امیر لوگ دروازے بند کر لیں تو پھر زندہ رہنا مرنے سے، پھر مرنا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ لوگوں مر جانا، پھر تمہارا زندگی بڑی اجیرن ہو جائے گی، تمہاری زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر تمہارا مرنا جینے سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کے اندر عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں حکمرانی اللہ نے مرد کو عطا کی اور اچھی بھی اسی کے پاس رکھتی ہے۔ آج ایک پارٹی میں ایک خاتون ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس پارٹی کے پیچھے چل رہے ہیں اس خاتون کی وجہ سے۔ یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ عورت کو حکمرانی اسلام نے نہیں دی، لیکن اس کے باوجود آپ کو بڑے بڑے عظیم لوگ اس خاتون کے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے، بڑے بڑے مولوی بھی اس کے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے، بڑے بڑے عمراء اس کے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے۔ تو یہ مسلمان اپنی خواہش نفس کا پیروکار بن چکا ہے، مسلمان ہی نہیں رہی، خواہش نفس کی پیروی سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ عورت کی حکمرانی اسلام کے اندر نہیں ہے، اگر پیروی کرنی ہے تو مردوں کی کریں، عورتوں کی نہ کریں۔ تو دوسری بات، جو چیز اسلام میں عورت کو نہیں دی گئی وہ رسالت ہے، نبوت ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان میں سے ایک بھی آپ کو عورت نظر نہیں آئے۔ جتنے بھی لوگوں کی طرف اللہ نے وحی بھیجی ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے مردوں کی طرف بھیجی، کسی اور ایک عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ لیکن چند دن پہلے ایک بات سننے کو ملی، فیصل آباد کے اندر ثنا نامی خاتون نے کہا کہ مجھ کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے معاذ اللہ چنا، میں رسول بن کر آئی۔ اور دوسرا گستاخانہ جملہ کہتی ہے کہ اللہ میرا محرم ہے، معاذ اللہ اللہ میرا محرم ہے۔ توحید میں بھی گستاخی کر گئی، رسالت میں بھی کر گئی۔ محرم کون ہوتا ہے؟ خونی رشتوں کو محرم کہا جاتا ہے، جن سے خونی رشتہ ہوتا ہے نا، اس فرد کو، اس عورت کو محرم کہا جاتا ہے۔ تو خونی رشتہ گویا کہ حصہ ہوتا ہے، میرا بیٹا میرا حصہ ہے، خونی رشتہ ہے، میری بیٹی میرا حصہ ہے، تو اس میں مشارکت ہوتی ہے، شراکت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی فرد کہے کہ معاذ اللہ اللہ میرا محرم ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہ لوگوں، نہ رب کسی سے ہے نہ کوئی رب سے ہے، رب سے کسی قسم کا کسی کا کوئی نسبی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، خود سے تھا، خود سے ہے، خود سے رہے گا۔ تو توحید کے اندر بھی اس نے گستاخی کی، کہتی ہے اللہ میرا محرم ہے، اور رسالت میں بھی گستاخی کی کہ میں بھی رسول بن کر آئی ہوں معاذ اللہ۔ تو اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کی نبوت اور رسالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی کیا ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت ہے؟ آئے دن جو کوئی فیصل آباد میں، کوئی کراچی میں، کوئی ہندوستان کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے میں نبی اور رسول ہوں، کوئی فرانس میں بیٹھ کر معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، کہیں مسلمہ کذاب، کہیں اسود انسی، جس کا جی چاہتا ہے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کسی نئے نبی کی ضرورت ہے؟ ضرورت پڑتی ہے تب کہ جب وہ اس علاقے میں تو نبی ہے، اس علاقے میں نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے۔ 2 علاقوں میں نبی ہے، تیسرے میں نہیں ہے، وہاں نبی کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے ایسے نبی عطا کیے ہیں کہ اگر اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری بچہ پیدا ہوگا ہم نے تم کو سبھی کا نبی بنا دیا، ہم نے تم کو سب کا نبی بنایا ہے، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب آدم سے لے کر آخری بچے تک ہر فرد کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ ہیں تو پھر ہمیں کسی مسلمہ کی ضرورت
نہیں ہے، پھر کسی قادیانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی ثنا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا پہلے بھی ہمارے نبی تھے، قیامت تک ہمارے نبی رہیں گے، قیامت تک ہمارے نبی رہیں گے، کسی اور نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا، علاقہ وائز دیکھا جائے تو ہر علاقے کے نبی ہمارے آقا ہے، اور اگر تعلیمات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کون سی تعلیم ہے جو ہمیں ہمارے نبی کی زندگی میں نہیں ملتی؟ کون سی رہنمائی ہے؟ کس عمل کے بارے میں، کس مسئلہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے رہنمائی لینی ہے؟ کون سی رہنمائی حضور کی زندگی میں آپ کو نہیں ملتی؟ ان کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے تاجرو، سارے میرے نبی کے در پہ آ جاؤ، رہنمائی لینی ہے تو میرے حبیب سے لے لو۔ اے سارے مجاہدوں، میرے نبی کے در پہ آ جاؤ، رہنمائی لینی ہے تو میرے حبیب سے لے لو۔ اے نمازیوں، سارے میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ، رہنمائی لینی ہے تو میرے حبیب کی زندگی سے ملے گی۔ تو ہر فرد کے لیے رہنمائی حضور کی زندگی میں موجود ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے سارے کا سارا دین مکمل کر دیا ہے۔ ہر بڑی بات قرآن میں رکھ دی، میرے حبیب نے تمہارے تک پہنچا دی ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میرے حبیب نے تمہارے تک پہنچا دی ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا صحابہ سے کہ صحابہ بتاؤ، میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ جمع ہیں، سارے کے سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا ہے۔ اے صحابہ، میں نے دین پہنچا دیا ہے، یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے صحابہ، میں نے دین پہنچا دیا ہے، یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام رب کی طرف متوجہ ہوئے، آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ، تیرے سارے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے، اے میرے رب تو بھی گواہ بن جا، تیرے حبیب نے دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تیرے حبیب نے دین پہنچا دیا ہے، تو بھی گواہ بن جا۔ تو آقا علیہ السلام نے تو کل دین ہم تک پہنچا دیے۔ کون سا ملک ہے جہاں دین اسلام کی روشنی نہیں ملتی؟ کون سا علاقہ ہے جہاں دین اسلام کی روشنی نہیں ملتی؟ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا قرآن نہیں پہنچا؟ تو ہر جگہ پر حضور کا دین پہنچ چکا ہے۔ تو پھر بتائیں، ابھی بھی ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت ہے؟ ابھی بھی ہمیں کسی نئے رسول کی ضرورت ہے؟ تو نہیں، بلکہ قیامت تک یہ نعرہ لگے گا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں، آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نعرہ لگاتے رہیں گے کہ لوگوں، نہ ہمیں کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں رب نے کہا ہے خاتم النبیین، کہ ہم نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا دل بھی کہتا ہے حضور آخری نبی ہے، ہماری جانیں بھی کہتی ہیں حضور آخری نبی ہے، ہمارے دل بھی کہتے رہیں گے کہ حضور آخری نبی ہیں، ہماری جانیں بھی کہتی رہیں گے حضور آخری نبی ہے۔ ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محتشم سامعین، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا دین اسلام کے اندر ضرورت تو نہیں ہے؟ کیا گنجائش ہے کسی نئے نبی کی، کسی نئے رسول کی گنجائش ہے دین اسلام کے اندر؟ تو اس کے بھی سارے دروازے ہمیں بند نظر آتے ہیں۔ کوئی کہے بھائی میں اس انداز میں نبی بن کر آیا ہوں، میں اس انداز میں نبی بن کر آیا ہوں، میں حضور سے مہر لگوا کر نبی بنا ہوں، نہیں، سارے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح انداز میں فرمایا صحابہ سے، آقا نے فرمایا تھا کہ صحابہ بتاؤ، اگر کوئی شخص گھر بنائے، اس گھر کی ساری تعمیر مکمل ہو جائے، ایک جگہ ایک اینٹ کی جگہ رہ جائے، اور لوگ دیکھنے والے کہیں گھر بڑا خوبصورت ہے، یہاں پر اینٹ کی کمی ہے، وہ گھر کا مالک جو ہے وہاں پر اینٹ رکھ دے، اسے پلستر وغیرہ کر دے، صاف ستھرا گھر بن جائے۔ اب ذرا بتاؤ وہاں مزید اینٹ رکھنے کی ضرورت ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ضرورت نہیں ہے، کیا گنجائش ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں پھر سنو، اللہ نے قصر نبوت تعمیر فرمایا، نبوت کا گھر بنایا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اینٹیں چنی، اس کے اندر سارا گھر مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی، ایک نبی کی جگہ رہ گئی۔ آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں وہ آخری اینٹ بن کر آیا ہوں، میرے بعد فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ لوگوں نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، وہ قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے۔
اس میں کسی اینٹ کی جگہ باقی نہیں ہے، یعنی کسی نئے نبی کی جگہ باقی نہیں ہے۔ وہ بڑا پیارا سا گھر اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اور مکمل کر کے فرمایا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ لوگوں میں نے اپنے محمد کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہے، اس کے بعد کسی نبی اور رسول کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، یہ جو ختم نبوت کی حدیثیں ہیں یہ درجنوں کی تعداد میں ہیں، درجنوں کی تعداد میں ختم نبوت کی حدیثیں ہیں، اور بڑی واضح حدیثیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ نبوت بھی منقطع ہو گئی، رسالت بھی منقطع ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی۔ بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اے لوگوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے مجھ تک سارے نبی تشریف لا چکے۔ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک جتنے رسول آنے تھے سارے کے سارے رسول بھی آ چکے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ لوگوں اب میرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ اب اس سے واضح بھی کوئی بات ہمیں چاہیے، تو پھر بھی یہ دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے کہ بھئی اگر کوئی معاذ اللہ دعوی نبوت کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے لاکھوں فالوور ہیں، لاکھوں اس کو ماننے والے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو معاذ اللہ اس کو نبی کہہ رہے ہیں۔ اتنے ایمان کمزور، کیا ہم لوگوں کو حضور کے فرامین پر یقین نہیں رہا؟ یقین کمزور ہو چکے۔ اتنی واضح بات کے بعد بھی کسی بات کی ضرورت ہے، اور اتنی واضح دلیل کے بعد بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا بھئی میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ آگے کی بات بھی کی، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد بھی کوئی آنے والا نہیں ہے، بعد بھی آنے والا کوئی نہیں۔ اتنی واضح باتیں ہونے کے باوجود بھی ہمیں جھوٹے نبیوں کے فالوور نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو دل سے مانا نہیں ہے، حضور کے فرامین کو دل سے مانا نہیں ہے۔ اگر دل سے مانا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر کوئی فرد ایسا دعویٰ کرتا تو پھر تلواریں نکلتی، پھر مقدمے چلتے، پھر لڑائیاں ہوتی۔ کیوں؟ یہ بات ہم نے صحابہ سے سیکھی ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف نکلے، مسیلمہ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ۔ صحابہ نے جب سنا تو صحابہ نکل آئے، اعلان ہو گئے ہر طرف، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم نے تو حضور کو آخری نبی مانا ہے، مسیلمہ نبوت کا دعویٰ حضور کے بعد کر رہا ہے۔ پھر اعلان ہو گئے کہ لوگوں نکلو، اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، اے لوگوں نکلو تلواریں لے کر اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، اے لوگوں نکلو اس کے خلاف، پھر اس کے اپنے بچے بھی قربان کرنے ہیں، پھر حضور کی ختم نبوت پہ اپنے گھر بھی قربان کرنے ہیں، اپنے مال بھی قربان کرنے ہیں، صحابہ نکلو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ مسیلمہ کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں کم و بیش 12,000 کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، 12,000 لوگ شہید ہوئے۔ جنگ کس بات پر تھی؟ کسی حد پر تھی، کسی علاقے پر، کسی پہاڑ کی وجہ سے یا کسی مال کی وجہ سے، بھئی یہ ہمارا ہے یہ تمہارا ہے، یہ ہمارا ہے یہ تمہارا ہے، کہ اس علاقے پہ جنگ تھی؟ نہیں، ایک جملے پر تھی، ایک جملے پر جنگ تھی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ صحابہ نے کہا محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں، مسیلمہ کے ماننے والوں نے کہا بھئی مسیلمہ آخری نبی ہے۔ اس ایک جملے پر جنگ تھی، 12,000 لوگ شہید ہوئے۔ صحابہ نے کس بات پہ جانے دی ہیں؟ آج جس کا جی چاہتا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر ماننے والے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ارادوں کو مضبوط کریں، اپنے فیصلوں کو مضبوط کریں، اور یہ بات اپنے دل کو روزانہ سمجھایا کریں، روزانہ 2-3 دفعہ اپنے دل کو کہا کریں بھئی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ آخری نبی،
حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ روزانہ دن کو پکا کیا کریں اور دل سے کہا کریں کہ اے دل اے جسم، جب تک زندہ رہنا اس عقیدے کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور جب اس دنیا سے جانا ہے تو اسی عقیدے کے ساتھ جانا ہے، اور نعرے لگاتے ہوئے جانا ہے محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، یہ نعرے لگاتے ہوئے دنیا سے جانا ہے۔ تو محتشم سامعین، اپنے عقیدے کو پکا کریں، اپنے فیصلوں کو مضبوط کریں۔ یہ جھوٹے دعوے دار جو ہمیں نظر آتے ہیں، اسلام ان کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام کا ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے، اس کا ساتان سے جدا کر دیا جائے۔ یہ گستاخ رسول ہے، حضور کی نبوت پر، خاتمیت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور یہ کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ بڑے تشدد پسند ہیں، بڑے سخت ہو گئے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو قتل کی بات کر دیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو مارنے کی بات کر دیتے ہیں۔ بھائی مولویوں کو ضرورت نہیں ہے بلا وجہ آپ کو اشکال دینے کی، آپ کو ابھارنے کی۔ مولویوں کو ضرورت نہیں ہے، مولوی وہی بات بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول دین لے کر آئے ہیں اور جو دین نے بات بیان کی ہے۔ یہ باتیں سخت ہمیں اس لیے لگتی ہیں کہ ہمارے مزاج بڑے نرم ہو چکے ہیں، ہمارے رویے بڑے نرم ہو چکے ہیں، ہم اپنے فیصلوں میں، ایمان میں بڑے کمزور ہو چکے ہیں، ہم مصلحت پسند ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے فائدے کی جہاں بات ملتی ہے اس طرف جھک جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ باتیں ہمیں سخت لگتی ہیں۔ اگر ہم دین میں واقع پختہ ہوتے تو پھر صحابہ کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، جو میں نے بات رکھی، مسیلمہ کے خلاف جنگ ہوئی، اور صرف صحابہ شہید ہی نہیں ہوئے، صحابہ نے ان کو قتل بھی کیا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے لوگ بھی مارے گئے۔ اب صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ شدت پسند تھے صحابہ؟ نہیں، وہ اصل دین والے لوگ تھے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کسی قسم کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ہمارے دین کا حکم ہے اس کے قتل کا۔ یہاں کمپرومائز نہیں ہے، اس معاملے میں کمپرومائز نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو سارے مکہ کے لوگ حضور کے بارگاہ میں جمع ہیں اور سسک رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ آج فیصلہ کوئی سختی ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تمہیں سب کو معافی ہے، تم سب آزاد ہو۔ سب کی معافی کا اعلان کیا، لیکن صحابہ کہتے ہیں 6 لوگوں کی معافی کا اعلان نہیں ہوا۔ اس دن بھی آقا نے 6 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اگر تمہیں غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹے ہوئے نظر آئیں پھر بھی قتل کر دیں، غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹے ہوئے نظر آئیں پھر بھی قتل کر دینا۔ ان میں سے 4 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ گستاخ رسول تھے معاذ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، غلط جملے بولتے تھے آپ کے بارے میں، آپ کے لائے ہوئے دین کے دشمن تھے۔ تو آقا نے فرمایا ان 6 کو معافی نہیں ہے، کعبہ کے ساتھ بھی ان کو قتل کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک فرد عبداللہ بن خطل تھا، اسی دوران وہ بھاگ کر چھپ گیا۔ کہاں چھپا؟ کعبہ کے غلاف کے اندر، کہ غلاف کعبہ کے اندر چھپ گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ صحابہ تلاش کرتے ہوئے مسجد حرام کے اندر گئے، وہاں صحابہ نے دیکھا کہ یہ وہ غلاف کعبہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ صحابہ پہنچ گئے تلواریں لے کر، اور وہاں چھپے ہوئے کو، کعبہ کے ساتھ جڑے ہوئے کو انہوں نے قتل کر دیا، کعبہ سے جڑے ہوئے کو قتل کر دیا۔ یہاں ہمارے ذہن میں سوال آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تو کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، کہ جو حرم کے اندر داخل ہو جائے امن پا جاتا ہے۔ حرم کے اندر جانور آ جائے اس سے بھی معافی ہے، حرم کے اندر پرندے آ جائیں انہیں بھی معافی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ حرم کے جو درخت ہیں، آقا فرماتے ہیں ان درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حرم کے اندر جو گھاس ہے اس گھاس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہم نے کہا وہاں کی گھاس کو معافی، درختوں کو معافی، لیکن عبداللہ بن خطل کو معافی کیوں نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کیا اس کی جگہ کسی اور مشرک کو بھی قتل کر سکتے ہیں؟ ابو سفیان کا قتل حرم کے اندر جائز ہے؟ آقا فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ کیا وحشی کا قتل حرم کے اندر جائز ہے؟ آقا فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ عبداللہ بن خطل کو، ابو سفیان کو معافی ہے، کیوں؟ تعظیم حرم کی وجہ سے۔ وحشی کو معافی ہے تعظیم حرم کی وجہ سے،
تو ہم نے کہا یا رسول اللہ تعظیم حرم کی وجہ سے دوسرے مشرکین کو معافی ہے، عبداللہ بن خطل کو کیوں نہیں ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں ایک طرف تعظیم حرم ہے، ایک طرف تعظیم رسول ہے، ایک طرف تعظیم حرم ہے، ایک طرف تعظیم رسول ہے، تو پھر اللہ نے تعظیم رسول کی خاطر تعظیم حرم کو تعظیم رسول پہ قربان کر دیا، تعظیم حرم کو تعظیم رسول پہ رب نے قربان کر دیا ہے۔ رب نے اجازت دی ہے حبیب تیرے گستاخ نہیں بچنے چاہیے، تیرے گستاخ جہاں ملے انہیں ختم کر دو، قتل کر دو۔ تو آج جس کا جی چاہتا ہے دعوی نبوت کر کے بیٹھ جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تو محتشم سامعین ایسے لوگوں کے خلاف نکلیں، اپنی آوازیں بلند کریں، تحریری طور پر ان کی مخالفت کریں، اور جہاں پر اور زور چلا سکتے ہیں ہر قسم کا زور چلائیں۔ ایسے لوگ معاشرے سے ختم ہونے چاہیے۔ اگر یہ اس معاملے میں سختی نہ کی جائے، سخت کارروائی نہ کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی اور رسول کتنے ہیں؟ 1,24,000، اور اگر اس سلسلے کو بند نہ کیا گیا تو پھر آپ کو 1,24,000 نبی نظر آئیں گے۔ پھر ہر گلی کا نبی الگ ہوگا، ہر محلے کا نبی الگ ہوگا، ہر قوم کا نبی الگ ہوگا، ہر علاقے کا نبی الگ ہوگا۔ جسے پڑھنے لکھنے کے 4 لفظ آ جائیں گے وہ معاذ اللہ دعویٰ نبوت کر کے بیٹھ جائے۔ تو اس معاملے میں سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو روکے اور اس معاملے میں سخت قانون بنائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ اور ہم نے الحمدللہ اپنے اس عقیدے پہ پختہ رہنا ہے، اپنے نسلوں کو یہ درس دیا کریں، بچوں کو درس دیا کریں کہ سب سے پہلے نبی نبوت کے اعتبار سے ہمارے آقا ہیں، اور آنے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہمارے آقا ہیں۔ اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات پہ وصف کیا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔